अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों एक जो था वो हाज़री हुई एक दफ़्तर के अंदर। हाज़री तो क्या होनी थी, लेकिन ये मेरा मतलब है कि वहाँ पे किसी काम से जाने का इत्तेफाक हुआ। तो दफातर के अंदर जो बड़े साहब होते हैं उनकी वो प्लैक लगा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि फ़लाँ साहब जो थे वो इतने साल से ले इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक इस ओहदे के ऊपर मुतमक्कन रहे। डीसीओ लाहौर के ऑफ़िस में या कमिश्नर लाहौर के ऑफ़िस में आप चले जाएं तो वहाँ पे जो साहब लोग बैठे होते हैं वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र कर रहे होते हैं कि देखिए वो फ़लाना गोड़ा रॉबर्ट या फ़लाना जो था वो हेनरी जो था वो कमिश्नर था, इस ओहदे पे बैठा था, इस सीट पे जहाँ पे मैं आजकल बैठा हूँ। तो मैं किड्डा बड़ा आदमी हूँ क्योंकि मैं उस गोरे की जगह के ऊपर बैठा हुआ हूँ। ये आपको उनका फ़ख्र लेने का और हिज़ उठाने का भी एक सामान मिलेगा। तो वो जो प्लैक्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं हिस्ट्री को, उस अदारे की तारीख़ को कि वो अदारा क्या रहा हुआ है। तो मैं जिस ऑफ़िस में हाज़िर हुआ था उस अदारे के उसके अंदर जो साहब जिनसे मैं मिल रहा था उनसे ऊपर वाले जो साहब थे उनके नाम को खाली छोड़ा गया हुआ था। मैं आपको तवज्जो चाह रहा हूँ इसकी आप ऊपर अपना ओहदा उन्होंने लगा लिया हुआ था कि फ़लाँ डेट से आगे खाली छोड़ा हुआ था। ज़ाहिर है जब वो छोड़ेंगे तो मैंने कहा कि ये जो ऊपर वाला ओहदा है इसके सामने ऊपर वाला नाम जो है आपके इसके सामने बिल्कुल खाली जगह छोड़ दी गई है कि उन्होंने कब ज्वाइन किया और कब छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे उनकी बात के ऊपर अदालत का फड्डा पड़ गया था और वो जॉइनिंग उनकी ली नहीं गई थी। जॉइनिंग उन्होंने दे दी थी, दफ्तर में भी कुछ रोज़ बैठे थे, लेकिन सरकारी तौर पे उन्हें जॉइनिंग ली नहीं गई। उन्होंने अदालत में चैलेंज किया हुआ है। जब अदालत फ़ैसला कर देगी तो फिर हम या तो उनका नाम मिटा देंगे यहाँ से और मेरा नाम ऊपर चला जाएगा, वरना उनकी आगे लिख दी जाएगी क्योंकि अदालत में मामला पेंडिंग है। ये बात मुझे इसलिए आई कि ये चूँकि आपको पता है कि सीएम हाउस के अंदर अपने जसूश है तो वो जसूश हमें भिजवाते रहते हैं। ये एक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे चीफ़ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब की एक लिस्ट है और उस लिस्ट के ऊपर वो सारी कुछ लगा हुआ है। और ये जो इसका आखिरी हिस्सा है, आखिरी तीसरा प्लैक जो है उसके ऊपर आप देखें जनाब नाम लिखा हुआ है मिस्टर मोहम्मद हमज़ा शहबाज शरीफ और आगे इबारत लिखी हुई है। जब आप उसको फोकस करके पढ़ें तो लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड इलीगल एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। परवेज़ इलाही नत्थ साहब अगर तो वो इलीगल था तो फिर उसका नाम ही वहाँ पे प्लेस होना नहीं बनता था, और अगर वो नाम आपने प्लेस किया है तो फिर आपको डेट देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपॉइंटमेंट इलीगल करार नहीं दी, उसका इलेक्शन इलीगल करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज उल्टे भी हो गए, आपको गोद में खिला लिया, इमरान खान साहब के सारे लाड लड़ा लिए, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ वाली जजमेंट के अंदर उन्होंने मैनेजमेंट की है। भाई बाहर से बैठ के हलाशेरी की है, मैनेजमेंट की है, लेकिन अपने किसी फैसले के अंदर उन्होंने इसको इलीगल करार नहीं दिया। तो ये इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जनाब परवेज़ इलाही नत्थ साहब की तरफ से, जो कि इट सेल्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ज़ाहिर है परवेज़ इलाही के लिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं ना हूँ ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपके और मेरे इस व्लॉग के ऊपर हो सकता है या आपके ख़िलाफ़ हो सकता है कि आपने ये व्लॉग सुना क्यों, क्योंकि ग़ुलामों के कानों के अंदर सीसा पिघला के डाल दिया जाता था। जब वो गीता के श्लोक सुन लेते थे तो उनके कानों के अंदर सीसा पिघला के डाल दिया जाता था। कमीनगी की और निचलेपन की और घटियापन की जो हालत है ज़हनी तौर पे इस वक्त परवेज़ इलाही नत्थ साहब की, उस पे अल्लाह की पनाह रहम आता है। मतलब कोई शख्स इतने घटिया लेवल तक भी गिर सकता है, ये सोच के ही बंदे को मतलब कि तो कहता है करैत आंदी है जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ना। वो यार वो जितने दिन रहा उसके अहकामात को अदालत ने लीगल तस्लीम किया, जो भी अहकामात उसने किए, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट इलीगल नहीं है। वो जितने दिन स्टे किया अपने दिल के अंदर ज़रफ़ पैदा करो, उसका वो लिख दो। वैसे भी वो अब वापस आने की बातें हो रही हैं और उसके बाद आपकी जान के ऊपर बनी हुई है। आपने पैगाम भेज दिया है कि अगर ये जाएगा इस्लामाबाद की तरफ करने तो पंजाब से इसको कोई मदद नहीं दी जाएगी।
ٹھیک ہے، اور کوئی فورس نہیں دی جائے گی. حالانکہ فورس جو ہوتی ہے وہ تو اس کے پی ٹی آئی کے وزراء کے تحت ہونی ہے، آپ کی کس نے مننی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں فوراً ان کے سامنے. بہرحال یہ ایک ہلکا پن ہے، افواہیں ہیں اس وقت. مجھے نہیں لگتا یہ ایسا ہوگا. جس طرح عدالت نے پوری مینجمنٹ کے ساتھ، پوری کنائمنس کے ساتھ پرویز الہی صاحب کو مسلط کیا تھا عمران خان کے حکم کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب جلسے کے اندر جو بات فرماتے ہیں اگلے دن عدلیہ کے معزز ججز کی وہ آبزرویشنز ہوتی ہیں، اور پھر اس سے اگلے دن عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے وہ فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے چونکہ حکم فرما دیا تھا، لہذا عدلیہ کے ذریعے عدالتی وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی نت صاحب کو مقرر کیا گیا، بلکہ مسلط کیا گیا. تو اس لیے وہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں تو کریں گے. وہ کہیں گے اشرف کے دکان سے مٹن آئے گا، اس کے لیے وہ سارا کچھ جاری کریں گے. تو یہ ایک اس وقت صورتحال ہے. دیکھیے یہ ساری جو سچویشن ہے، کل جو تھا وہ ایک فیڈرل منسٹر سے ملاقات ہوئی. تو وہ جب پہلے منسٹر تھے تو اس وقت بہت کم پروٹوکول لیا کرتے تھے. اس وقت بھی وہ ایک جگہ پہ دوستوں کے ہاں تشریف لائے تو ایک گاڑی تھی ان کے آگے، وہ بھی مقامی تھانے نے بھجوائی ہوئی تھی، اور ایک ان کی پیچھے کار تھی، اور کار میں ان کا پرسنل سٹاف افسر بیٹھا ہوا تھا. لیکن کل جب وہ آئے تو تھانے کی ایک گاڑی تھی، ایک گاڑی جو تھی وہ اسلام آباد سے لے کے آئے ہوئے تھے. پولیس کی 2 گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے پچھلے پاسے 2 ڈالے تھے ان کے اپنے جو ہیں وہ اللہ بھلا کرے گارڈز کے. پھر اس کے پیچھے کو 8 یا 9 گاڑیاں تھیں. تو میں نے ان کے ایک قریبی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تو سادہ سے آدمی رہے ہیں، اور انہوں نے تو اس وقت پروٹوکول نہیں لیا جب ان کی فل فلیج حکومت تھی. تو اب تو خیر مطلب کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ والی حکومت ہے، تو اب اتنا پروٹوکول کیوں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی کابینہ کے جتنے بھی وزراء لاہور آتے ہیں ان کو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں پرویز الہی نت صاحب جو ہیں ان میں سے کسی کو گرفتار نہ کروا دیں، تو لہٰذا یہ اس کے لیے حفاظتی اقدامات ہے. میں نے کہا گرفتاری ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، گرفتاری ہوگی، چند گھنٹوں کے بعد رہائی ہو جائے گی، لیکن ایک امپریشن تو کریٹ ہو جائے گا کہ ہم اتنے تھوڑی سی اوقات کے مالک ہیں کہ ان کو صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی پکڑوا سکتا ہے. 1/3 پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ان تک امداد پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ریاست نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. لے دے کے جو ہے وہ آپ کی الخدمت جو ہے وہ ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. باقی بھی لوگ محدود میں تعداد میں کر رہے ہوں گے، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ اس بات پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ یو اے ای کی جو حکومت نے جو سامان بھیجا تھا وہ کوئی پھلپوٹو صاحب کی فیکٹری میں سے پکڑا گیا ہے. پھلپوٹو صاحب پٹی جا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ فیکٹری کا ویئر ہاؤس میرے سے کرائے پہ لیا تھا، وہ این جی او ہمارے ساتھ مل کے ان کی کام کر رہی ہے، یہ دیکھیں اس کی. اب اگر وہ یو اے کی گورنمنٹ بھی پریس ریلیز جاری کر دے یا وہ این جی او بھی کہہ دے کہ نہیں جناب یہ ہم نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، لیکن جھوٹ کا پروپیگنڈے کا چلن اس قدر عام ہے کہ وہ جو اس کی تردید جاری ہوگی یا جو پریس ریلیز جاری ہوگی وہ تو پہنچے گی 100 بندوں تک، لیکن جھوٹ جو ہے وہ 7 لاکھ مرتبہ بولا گیا ہوگا. تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اصل سچ یہی تھا، جو جھوٹ تھا، جو اصل میں جھوٹ تھا یہی اصل سچ تھا کہ جناب پیپلز پارٹی کا یہ بندہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کا سامان چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اور یہ جناب دیکھیں کس طرح لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو پی ٹی آئی مسلسل کر رہی ہے. شاندانہ گلزار جس نے کہ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا الجزیرہ پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، وہ پہلی مجاہدہ تھی عمران خان کے بیانیے کی جس نے یہ بکواس کی تھی، اور اس کے بعد پھر مسلسل یہ ہر فورم کے اوپر بیٹھ کے، عالمی فورم کے اوپر بیٹھ کے یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. آپ انہوں نے 10 ارب روپے کے صرف 10 ٹرک بھیجے ہیں، ان کے اندر بھی ہر ٹرک میں 10 بورے ہیں یا 20 کریٹ ہیں، اور وہ بھرے ہوئے نہیں ہیں. صرف ان کا جو بیس ہوتا ہے نا، جو زمین ہوتی ہے ٹرک کے اندر، وہ ان کا جو بیس ہوتا ہے اس کو ڈھکا گیا ہوا ہے کہ نام لگے کہ جی 20 ٹرک گئے نے. یار 10 پہلے تو بات ہے کہ 10 ارب آئے نہیں. اگر 10 ارب آئے ہیں
تو وہ جنہوں نے 10 ارب کا کام کیا ہے نا خدمت والوں نے اب تک، ان کا کام بول رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ آپ اگر نکلتے ہیں سیلاب زدگان کے علاقوں کے اندر، آپ کو اور بھی چھوٹے موٹے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اکثر مقامات پہ ان کے لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس مت پوچھیں ان کا۔ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے گزشتہ جو تقریر فرمائی ہے، اور میرا یہ فقرہ جو ہے وہ عمران شفقت صاحب اپنے ولاگ میں میرے سے پہلے کوٹ کر چکے ہیں، لیکن اب میں اس فقرے کو ڈیٹیل کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ میلے ٹھیلوں میں آپ جائیں، اب تو خیر ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی پنجاب کے جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، بیساکھی کے، گندم کے کاشت ہارویسٹنگ سے پہلے میلہ ہوتا ہے، پھر گندم کی ہارویسٹنگ کے بعد ہوتا ہے۔ یہ 2 میلے تو بڑے معروف ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اس کے مختلف بیس ہو سکتی ہے، کوئی کسی بزرگ کے مزار کے اوپر ہو جاتا ہے، کوئی کہیں ہو جاتا ہے، کوئی کہیں ہو جاتا ہے، نارملی یہیں پہ ہوتے ہیں۔ تو ان میلوں کے اندر نا 2 جو ہے وہ ٹھگ نما حضرات جو ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں نے کھیس جو ہے نا وہ کندھے پہ اٹھایا ہوتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک کھیس ہوا 200 روپے کا، تو 2 کتنے کے ہوئے؟ تو دوسرا کہتا ہے 2 600 کے ہوئے۔ کہتا ہے اچھا؟ تو پاس سے گزرتا ہوا کوئی بندہ جس کو ڈاڈا حساب آتا ہے، وہ کہنا نہیں ہوئے 2 400 دے ہوئے۔ اچھا 400 کے۔ یوں یہ جھوٹ بول کے ارد گرد کے لوگوں کی، یا بونگی مار کے، اپنی طرف سے آرٹیفیشل بونگی مار کے ارد گرد سے لوگوں کی وہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ جو ایک ڈیزائن کے تحت شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ مذاق جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہ کر سکنے، اور اس کے اوپر فخریہ مسکراہٹ کے اوپر ہوا تھا، آغاز ہوا تھا جس کا، وہاں سے وہ آغاز جاری ہے۔ وہ شاعر اسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بھی نکالنا ہے۔ اوہ ہمیں تو اس غلامی پہ فخر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو اس غلامی سے بھی نکالنا ہے، اور اس کے ماننے والے جو مجہول القوم الجاہلیہ ہیں وہ اس کے اوپر بھی فخر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بندروں کی طرح، چمپینزیوں کی طرح ناچتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ اس طرح کی بونگیاں مار کے کہ آٹا 100 روپے لیٹر اضافہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ بیسیکلی کہتا ہے کہ میں یہ بونگی مار رہا ہوں۔ وہ بونگی نہیں مار رہا ہوتا، وہ اپنے وہ جو بڑے والی کذب بیانیاں ہیں، وہ بڑے والی جو بد زبانیاں ہیں، بڑی والی گستاخیاں جو ہیں، ان کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہوتا کہ میرے منہ میں سے تو ایسا نکلتا رہتا ہے، اور میرے ماننے والے دیکھو میرے اوپر قربان اور صدقے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو جہلا کی، یہ جو عقل کے اندھوں کی ایک نسل پیدا ہو گئی ہے، آپ کو اور مجھے آئندہ نسلوں تک ان کو بھگتنا ہے، اور گھبرانا نہیں اور تھکنا بھی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔